تم کو ہے ثنا اے حبیب خدا روز و شب صبح و شام اے حبیب خدا ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آپ کے اجالے ہیں عرش فرش پر آقا آپ کے اجالے ہیں عرش فرش پر جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالے ہیں میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالے ہیں کون سا میں زاہد ہوں کون سا میں عابد ہوں کون سا میں زاہد ہوں کون سا میں عابد ہوں آپ کا حوالہ ہے ہم آپ کے حوالے ہیں عرش فرش پر آقا آپ کے اجالے ہیں تیری نوکری آقا اصل بادشاہی ہے صحیح ہے نا کہیے بے شک تیری نوکری آقا اصل بادشاہی ہے اگلا شعر سمجھ فرمائیں ان کو کیا خبر ہوگی ان کو کیا خبر ہوگی جن کے دل پہ تالے ہیں عرش فرش پر آقا آپ کے اجالے ہیں تپتی ریت پر دیکھو بلال نے پڑھا کلمہ تپتی ریت پر دیکھو بلال نے پڑھا کلمہ آپ کے غلاموں کے جلوے ہی نرالے ہیں عرش فرش پر آقا آپ کے اجالے ہیں آخری شعر اور سماعت فرمائیں اور در پہ جائے عبداللہ
سوچ بھی نہیں سکتے اور در پہ جایا یہ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ اس در کے تو جلوے ہی نرالے ہیں میرے جیسے لاکھوں ہی والے ہیں۔ السلام علیکم۔ ایکو چالو ہے، ایکو بالکل ختم کر دو۔ ایکو بند کر دیا نا، بالکل بند کر دو، بالکل ایکو نہیں چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا
حسدا من عند أنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، دعا فرمائیے کہ حق تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے کچھ میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے، اور کہی سنی باتوں پر اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی ہمارے حافظ صاحب آپ کو صلاۃ و سلام اور نعت پاک کے اشعار سنا رہے تھے۔ جی چاہ رہا تھا کہ سیرت ہی کے اوپر اپنی بات شروع کر دی جائے، یا ان کے ایک ایک شعر کو آپ کے سامنے کھول کر واضح کر کے بیان کیا جائے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی، اللہ تعالی مزید ترقیات سے نوازے۔ عزیزو، قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، عجیب آیت ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، ہمیں جو آواز دی جا رہی، جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہہ کر کہ تم ایمان والے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ حالانکہ جو مومن ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ لیکن علماء نے ایمان اور اسلام میں ایک باریک سا فرق لکھا۔ پورے پورے مسلمان بننے کی دعوت دیتے ہیں۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اسلام 5 چیزوں کا نام ہے یہ بیان فرمایا۔ اپنے عقائد اور اپنے ایمان کی اصلاح کرنا، اپنے عقائد کو درست کرنا، کو ٹھیک کرنا۔ نمبر 4، اپنی چیزیں جس میں آ گئی وہ ہے مسلمان۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے سب سے یہ پیغمبر اور نہیں ہے، یہ اعلیٰ درجے کے ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تھا کہ نبوت چاہے تو نبوت لے لو، اور حکمت اور عقل مندی کی باتیں چاہیے، بلکہ حکمت کو پسند کیا۔ کیوں انکار کر دیا کہ مجھے نبوت نہیں چاہیے؟ خود آپ بیان فرماتے ہیں، جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے نبوت کو کیوں نہیں لیا، کیوں نبوت اختیار نہیں کی، کہا اللہ ہی فرماتے
جب مجھے اختیار دیا اور میں اپنے اختیار سے لیتا تو پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اوپر آ جاتی۔ حکمت یعنی دانائی، عقل مندی، بڑی دور دور سے لوگ آپ کی باتوں کو سننے کے لیے آیا کرتے، چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں کہہ دیا کرتے تھے۔ حکیم لقمان کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ آپ حضرت حکیم لقمان ایک مجلس میں بیٹھے تھے بادشاہ کی۔ بادشاہ کی یہاں ایک کوئی نیا پھل آیا، بادشاہ نے وہیں اس کو کاٹ کر ٹکڑیاں کرنے کا حکم دیا کہ اسے کاٹ دو بھائی۔ جب وہ پلیٹ میں سنوار دیا گیا، تیار ہو گیا، تو مجلس کے آداب یہ ہیں کہ سب سے پہلے بچوں کو دیا جائے۔ ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے کہ اگر بچے نئے آتے ہیں تو ان کو بھگایا جاتا ہے۔ یہی کہا گیا کہ پہلے بچوں کو دے دو کہ ان کا عقیدہ نہ بگڑے، وہ آپ کے پاس مانگیں گے، غیر اللہ کے پاس مانگنے کی عادت بن جائے گی، اس لیے پہلے ان کو دے دو کہ وہ اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے کہ انکل پہلے مجھے دے دو۔ پہلے دن سے عقیدے کی اصلاح، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے ان کو دیا گیا، آپ کو جو پھل ملا کھا گئے، پھر بڑے بڑے لوگوں کو ملا تو سب تھوکنے لگے کھا کر۔ پھل بہت کڑوا تھا، بہت کڑوا۔ بڑے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ بچہ ہے، اسے کیا پتا کہ کڑوا کیا ہوتا ہے، میٹھا کیا سچا ہے۔ کہ اس سے پوچھو تو صحیح کہ تجھے کڑوا نہیں لگا؟ دیکھیں کیا جواب دیتا ہے۔ کہا بیٹے سب نے کھا کھا کر تھوک دیا، کیا آپ کو کڑوا نہیں لگا؟ کہا جی کڑوا تو مجھے بھی لگا، لیکن اس لیے نہیں تھوکا کہ یہ بادشاہ کے ہاتھوں سے روزانہ میٹھا ملتا ہے اور میں اس کو کھا جاتا ہوں۔ اگر آج اس بادشاہ کے ملے ہوئے کو تھوک دیتا تو مجھ سے بڑا نمک حرام کوئی نہیں ہوتا دنیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو جو مل جائے بندہ اس کا شکریہ ادا کرے۔ اس لیے ابن عطیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانے میں عیب مت نکالو، اللہ نے ان کے دل پر یہ بات ڈالی، القاء کیا، الہام کیا کہ کھانا ٹھنڈا دیا کہ گرم، تازہ دیا کہ باسی، یہ مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ جس وقت میں نے ساری دنیا کو دیا میں تجھے بھلا نہیں، میں نے تجھے بھی یاد کیا، لیکن تو ہے کہ میری نعمتوں میں عیب نکالتا ہے، اور میرے کھانے میں نے جو نعمتیں دی ہے۔ سورۃ قرآن کریم میں مشہور ہے سورہ لقمان۔ اس سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو ابتدا کی، سب سے پہلی نصیحت جو فرمائی وہ یہی تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ۔ باپ کو یہ چاہیے کہ جب اپنے بیٹے کو کوئی نصیحت کرے، سمجھائے، تو گالی نہ دے، اس کا اپمان نہ کرے، سب کے سامنے اس کو ذلیل نہ کرے، کوئی ایسی بات نہ کرے کہ وہ ضد پر آ جائے۔ آج کل جہاں ہمیں یہ شکایت ہے کہ ہماری سب سے بڑا قصور کہ جس پیار سے، جس شفقت کے ساتھ ان کو سمجھانا تھا، قرآن بھی مجھے اور آپ کو کہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو۔ بہت پیار ہے اس جملے کے اندر، بہت شفقت ہے، بہت محبت ہے۔
پہلے کی قوموں کو اللہ رب الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے ابھی اشعار سنے جن کی نعت میں، آپ کی برکت سے اللہ نے اس امت کے لوگوں کو بڑے پیار سے آواز دی، اے میرے ایمان والے بندو۔ اسی طریقے سے ایک باپ کو چاہیے کہ جب اپنی اولاد کو کچھ کہنا ہو تو سخت زبانی سے کام نہ لے، نرمی سے، پیار سے، شفقت اپنی اولاد کو۔ باپ بد دعا نہیں دیتا، باپ گالی دیتا ہے اور باپ ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ کہا نہیں، اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ گالی دو وہ سن لے گا، نہیں، اس کی بھی کوئی عزت ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے فرینڈ سرکل میں میری عزت ہے اور میرا باپ سب کے سامنے مجھے ذلیل کرتا ہے، اس لیے وہ ضد پر آ جاتا ہے۔ یہ جب اولاد نہیں تھی تو آپ بڑے رو رو کر دعائیں کرتے تھے کہ اللہ اولاد دے دے، جب آ گئی تو تربیت کا کیا حق ادا کیا تم نے؟ تم غصہ کرتے ہو، گالیاں دیتے ہو۔ میرے پہچان والوں میں ایک خاتون تھی، خاتون ہے، اس کا بچہ، اس کو بیٹا بہت ستاتا، بہت ضدی، بہت طوفان تھی، یہ کہیے کہ طوفان کمپنی کا ڈائریکٹر تھا وہ، اتنا طوفان۔ ماں عاجز آ جاتی اس سے، پہلے تو یہ غصہ، گالی، بد دعائیں، لیکن پھر اس نے ٹھان لی جب بھی وہ بچہ شرارت کرتا فوراً ہاتھ اٹھا لیتی، اللہ میرے بیٹے کو نیک بنا دے، میرے بیٹے کو نیک بنا دے۔ اللہ نے اس کی دعا کو سن لی۔ سب حیران خاندان میں کہ یہ بچے کو ہو کیا گیا، ایک دم چینجز کیسے آ گیا، کیسے تبدیلی آئی۔ میں ان ماؤں سے پوچھتا ہوں، تم بد دعائیں تو کرتی ہو، کیا تمہیں یاد بھی ہے کہ کبھی تم نے اس کے لیے اللہ سے دعائیں کی؟ آدھی رات کو اٹھو، اللہ کے سامنے رو اور رو کر دعائیں کرو، مانگو اس اولاد کے لیے۔ قرآن نے دعا سکھائی، ربنا ہب لنا۔ تو یہاں مجھے اس وقت یہ کہنا، یہ قصہ یاد آ گیا، ہمارے یہاں راندیر میں ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، حضرت مولانا احمد اللہ تھے۔ اللہ نے تقریر کا عجیب ملکہ عطا فرمایا۔ آپ بیان فرماتے تھے کہ میرے محلے میں ایک خاتون اپنے بچے کو گالیاں دیتی، تم مر جا، تو یہ ہو جا، تو دفن ہو جا۔ ایک دن کسی نے کہا کہ تیرا بیٹا تیرنے کے لیے گیا تھا، ندی میں نہانے گیا تھا، ڈوب گیا اور مر گیا، اب رونے ہو جاتا، آج ہو گیا ہے، اب کیا کرنے کی ضرورت؟ تو یہ مائیں جو بد دعائیں دیتی ہے بہت غلط بات ہے، اور باپ سے بھی کہوں گا یہ پھول جیسی اولاد ہے، اللہ کا ہدیہ اور انعام ہے، ان کو پیار سے پکارا کرو، یا بنیہ، اے میرے پیارے چہیتے بیٹے، یہ کہتے تھے حضرت لقمان علیہ السلام، اور کہا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ شرک کرنا یہ سب کی صفات اور کسی میں تصور نہ کرو، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے اکیلا ہے، بلکہ ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے بچوں کو سنوارنے، پھر امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر نیک بنانے کے لیے تعویذ تو کیا، تعویذ والے مولانا کو بھی لے جا کر لٹکا دو تب بھی وہ نہیں سنورے، تب بھی وہ نہیں سدھرے گا۔ پہلے یہی بات کہ کمائی باپ کی حلال ہو، اولاد نیک آئے گی، یہ سب سے زیادہ ضروری بات ہے۔ خیر بات تو میری چل رہی تھی کہ ماں اس کی یہ ذمہ داری ہے، یہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا بالکل دودھ پیتے، چھوٹے چھوٹے، اللہ نے آنکھیں تو دے دی ہے ان کو، وہ دیکھتے ہیں، پورا دیکھتے ہیں۔
جب گرا تو فوراً اٹھایا اور صاف کر کے کھانا چاہتے تھے کہ جو ان کا ساتھی تھا اس نے ہاتھ پکڑ لیا کہ حضرت یہ بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یا آپ کو خراب سمجھیں گے یا آپ کو بے وقوف سمجھیں گے کہ یہ نادیدے لوگ ہیں، ان کو کھانا نہیں ملتا کہ جو زمین پر گر گیا اسے اٹھا کر کھاتے ہیں۔ حالانکہ ادھر میرے نبی کی سنت ہے جو کھانے کا دانہ نیچے گر جائے اس کو لے لو، صاف کر کے اسے اٹھا کر کھا لو۔ بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد عقل مند بنے تو دسترخوان پر گرے ہوئے دانوں کو اٹھا کر کھا لیا کرو۔ آسان علاج، کتنا آسان ہے۔ تو وہ صحابی کو ہاتھ پکڑ لیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ آپ کو بہت معیوب سمجھیں گے، آپ کو بہت نیچ سمجھیں گے۔ فوراً انہوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور کہا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان بے وقوفوں کے لیے میرے آقا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو میں چھوڑ دوں؟ یہ بے وقوف ہے جو کہتے ہیں کہنے دو میں میرے نبی کی سنت نہیں چھوڑتا۔ آج یہی نوجوانوں یہی ضرورت ہے۔ نبی کی عزت پر جب آنچ آتی ہے تم ہی تیار ہو جاتے ہو، ماشاءاللہ تمہارا ایمان جاگ جاتا ہے کہ میرے نبی کی شان میں بے ادبی، میرے نبی کی شان میں گستاخی، تم روڈ پر آ جاتے ہو، تم اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، تمہیں اتنی محبت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، تو صحیح محبت تو یہ ہے کہ سنتیں ٹوٹنے نہ پائے۔ آپ انجینئر بنو، آپ ڈاکٹر بنو، آپ بزنس مین بنو، لیکن پکے مسلمان پہلے بنو۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں صرف ہم کو مسلمان ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان انجینئر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دیندار ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ ایماندار ڈاکٹر، ایماندار وکیل اور لائر کی ضرورت ہے۔ اے ماؤ، تم اپنی بیٹیوں کو خوب ایجوکیشن دو، خوب ان کو تعلیم دو، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ ان کے ایمان پہلے ان کو سمجھا دو۔ اس لیے کہا گیا سب سے پہلے عقائد کی اصلاح، اپنے اولاد کے عقیدے پر توجہ دو، عقیدہ کدھر جا رہا ہے، اس کے ایمان کی کیا پوزیشن ہے یہ دیکھو۔ نمبر 2، عبادات کو درست کرنا۔ ہم اپنے گھر کا جتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، گھر کے اندر جو ذمہ دار ہیں، وہ شادی شدہ جن کی اولادیں ہیں، وہ اپنے گھر کے بڑے ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، قیامت کے دن تم سے اپنے ماتحت، اپنے انڈر کے جو لوگ ہیں ان کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ تمہاری اولاد کا کیا کیا، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، تم نے کبھی سمجھایا تھا؟ آپ نے کبھی پیار سے اٹھایا تھا ان کو نماز کے لیے؟ نماز نہیں ادا کرتے تھے تو تم نے دعائیں کی تھی؟ وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے تو تم نے ان کو شوق دلایا تھا، رغبت دلائی تھی؟ تم خود روزے نہیں رکھتے تھے، کون سے منہ سے تم اپنی اولاد کو کہو گے؟ تم اپنی عبادت کو سنوارو، اپنے آپ کو عبادات پر جماؤ اور اپنی اولاد کی عبادت کی فکر کرو۔ اسلام نے تو بہت فکر کی ہے۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو سب جانتے ہیں، آقا نے فرمایا نماز کی تاکید کرو۔ 7 سال کی عمر ہو جائے کہ نماز کی تاکید کرو۔ 9 سال یا 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ بھی کرو، ہاں ذرا پٹائی کرو، اس کو چمکارا دو۔ اور کیا فرمایا؟ بستر الگ کر دو۔ یہ دیکھو اسلام کی پہلی سیڑھی، کیا کہا؟ بچہ 9 سال کا ہو جائے اب ماں اپنے پاس نہیں سلائے، بہن کے ساتھ بستر نہیں ہوگا اس کا، اب اس کا بستر دور ہوگا،
شیطان اب اس میں آنا شروع کر دے گا. یہ اسلامی تعلیم ہے. 9 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو اور اس کا بستر الگ کر دو. اندازہ لگائیے کبھی ہم نے یہ سوچا ہے اسلام کی تعلیم یعنی بچے کو نماز اتنی اہم عبادت ہے. آج ہمارے اکابرین اور بزرگان دین یہ کہتے ہیں بھائی تم اپنی اولادوں کو نمازی بنا دو, اللہ ان کے دلوں کو سنوار دے گا. جیسے ابھی ہمارے امام صاحب اعلان کر رہے تھے, ہماری ذمہ داری جڑ جڑ کر بیٹھنا ہے, عمل کی نیت سے سننا ہے, اللہ کا کام ہے ہدایت پر لگا دینا. ہم نمازوں پر آ جائیں, اپنی اولاد کو نمازوں کی فکر کریں. بچوں کے دلوں میں یہ زہر مت ڈالو, یہ مسجد میں مت جا, وہ مسجد میں مت جا. 1.5 اینٹ کی جنہوں نے الگ کر لی ہے, اپنی اولاد کو شروع سے بہکا بہکا کر ان کو بے نمازی کر دیا. یہ بچوں کے دلوں میں یہ زہر مت ڈالو. اور اب تو یہ زہر ڈالنے کا زمانہ نہیں ہے, کوئی نہیں دیکھتا کہ کون سے فرقے کا ہے. تم کھڑے ہو کر بول بھی دو کہ یہ خاص فرقے والے یہ کرتے ہیں, ہم لوگ نہیں کرتے. لو دیکھو اب کیا ہو رہا ہے دنیا, کیا ہو رہا ہے اس وقت. وہ کوئی فرق نہیں کرتے, ہم لوگ لڑ لڑ کے مر رہے ہیں. اپنے عبادت کو سنوارو. تیسرا اپنے معاملات. معاملات کس کو کہتے ہیں؟ تمہارے معاملات کاروبار میں سچی زبان استعمال کرو. اللہ نے مقدر میں جتنا لکھا ہے وہی ملے گا. حرام کے پیچھے جو تم محنت کرتے ہو اتنی محنت حلال کے پیچھے کر لو, اللہ تم کو اس سے زیادہ برکت دے گا. تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ اتنا پیسہ آئے گا تو حلال طریقے سے کماؤ نا, حرام طریقے سے کیوں کماتے ہو. قرآن منع کرتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے ایمان والو پاکیزہ کھانا کھاؤ, لقمہ حلال کا اتارو اور نیک عمل کرو. عمل صالح کرنے کے لیے حلال لقمے کی ضرورت ہے. من باع عیبا, جس نے کوئی عیب والی چیز بیچ دی اور گراہک کو بتلایا نہیں, متنبع نہیں کیا کہ بھائی یہ نقصانی پیس ہے, چھپا کر دے دیا, کہا ہمیشہ وہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی لعنت میں رہتا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیبر کے اندر موجود ہے, یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے. ایک چرواہا بکریاں چراتے چراتے پہنچ گیا. کہا کہ کون لوگ ہیں؟ کہا مسلمان ہیں. کہا تمہارے سردار کون ہیں؟ مجھے ان سے میں مل سکتا ہوں؟ اس نے سمجھا کہ بھئی یہ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول ہے اور ہمارے سردار ہے, تو کتنی سیکیورٹی سے گزرنا پڑے گا, کتنی چیکنگ ہوگی اور کتنا ٹائم ملے گا مجھے. وہ جب گیا تو کہا یہ بیٹھے ہوئے ہیں. آقا سب سے الگ اور ممتاز ہو کر نہیں بیٹھتے. وہ حیران رہ گیا کہ یا اللہ اتنا بڑا شخص اور کوئی گن مین نہیں ہے, کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, کوئی اپائنٹمنٹ نہیں ہے, کیا معاملہ. بس وہی دیکھ کر وہ متاثر ہوا. کہا لاؤ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, کیا دعوت دیتے آپ؟ آپ نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی, اس نے کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی تم کون ہو؟ کہا میں چرواہا ہوں, فلاں یہودی جو ہے نا اس کی بکریاں یہ. حضور نے فرمایا حالانکہ انہی یہودیوں کے ساتھ لڑائی ہے, یہ نہیں فرمایا کہ چل ادھر جمع کر دے ہم کاٹ کے کھا جائیں گے. کہا نہیں, تو اس کا پابند ہے, تو اس کا غلام ہے, جاؤ پہلے بکریاں سونپ کر آ جاؤ, اس کو بکریاں سپرد کر کے آ جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے, دیکھا کہ بھوک بھی لگی ہے. ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا, اس کے پاس گئے کہ بھائی بہت بھوکے ہیں, دودھ دے دے.
ایک بکری دے دے، اس کا دودھ نکال لیں ہم. کہا کہ میں آپ کو جانتا ہوں آپ کون ہیں، لیکن میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میرا مالک جو ہے نا اس سے میں نے اجازت نہیں لی ہے. اب بکریاں بہت زیادہ تعداد میں، حضرت عمر نے اس کو آزمانا چاہا کہ یار تیرے مالک کو کیا پتہ چلے گا، ہم تجھے پیسے دے دیتے ہیں، تو ایک بکری دے دے، ہم دودھ بھی لے لیں گے اور اس کو کاٹ کے کھا بھی جائیں گے ہم لوگ. یہ آزمانا چاہتے تھے حضرت عمر. اور تیرے مالک سے تو خامخواہ ایسا کہہ دینا کہ بھیڑیا اور شیر آیا اور بکری کو کھا گیا. اور وہ زمانے میں ایسا ہوتا تھا، مالک کو ماننے میں دیر بھی نہیں لگے گی کہ بالکل ہو سکتا ہے کہ جنگل میں کوئی پھاڑ کھانے والا جانور آ گیا ہوگا. اس نے کہا کہ وہ پہچانتا نہیں کہ میرے سامنے عمر کھڑے ہوئے ہیں. کہنے لگا او جوان، کوئی نہیں دیکھتا، مالک میرا نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن مالک الملک اللہ تو دیکھ رہے ہیں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا. یعنی اپنے معاملات اتنے سنوار لو، ہم ہر جگہ سچے. ہم مسجد میں آئے تو مسلمان، ہم اپنی دکان پر بھی مسلمان ہونا چاہیے. دکان پر جا کر، اپنی آفس میں جا کر ہم گورنمنٹ کو دھوکہ دینے کی باتیں پلاننگ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو دھوکہ دینے کی بات، بس کسی بھی طریقے سے پیسہ میں کما لوں. نہیں، ہم یہاں بھی مسلمان، ہم دکانوں پر بھی مسلمان، ہم بازار اور مارکیٹوں میں بھی مسلمان ہونا چاہیے. ہماری شان مسلمانی جہاں پہلے کہ اب تو پتہ نہیں اب ہوتا ہے کہ نہیں، اب تو نہیں دیکھنے میں آتا، ورنہ ایک دور تھا کہ لوگ غیر مسلم ہماری مسجدوں کے دروازے پر اپنے بیمار بچوں کو لے کر آتے. ان کو یقین تھا یہ پکا مسلمان ہے جو مسجد میں سے نکل رہا ہے، اس کی پھونک لگ جائے گی، میرا بیمار اچھا ہو جائے گا. وہ مسجدوں پر ضرور آتے تھے لیکن کبھی ہماری دکانوں پر نہیں آتے تھے. اس کو معلوم تھا کہ دکان پر جا کر اس کا اسلام بدل جاتا ہے، فیکٹری پر جا کر اس کا اسلام بدل جاتا ہے. یہ صرف مسجد میں مسلمان. اپنے معاملات کو ٹھیک کرو، اپنی کمائی کو سنوارو، اپنی معاشرت. ہاں ہم باہر تو بہت اچھے ہیں، سب کہیں گے مولانا صاحب بہت اچھے، مولانا صاحب بہت اچھے، لیکن این او سی کی سرٹیفکیٹ ہوم منسٹر دے دے وے تب سمجھ میں آئے گی. ہاں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، سب کو ایک فارم دے دیں کہ بیگم کے پاس سگنیچر کروا کے لے آؤ کہ کتنے اچھے ہیں کہ خراب ہے. میں سمجھتا ہوں 99% خط ایسا ہی آئے گا کہ وہ تو میں جانتی ہوں کہ میں نے کیسے اٹھایا ہے. این او سی کی سرٹیفکیٹ بیگم دے دے کہ ہاں میرے شوہر بہت اچھے ہیں، میری ماں بہنیں خوش ہو رہی ہوگی. لیکن بات ایک سنا دوں، ہمارے بزرگ گزرے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھی شیخ پیر. وہ یوں کہا کرتے تھے کہ بھئی شادی کو 55 سال ہو گئے لیکن بیگم سے کبھی لہجہ بدل کر بات نہیں کی. 55 سال 55 ایئرس کا کبھی بیوی سے اونچی آواز سے بات نہیں کی. شاید میں اور آپ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا بھی معاملہ ہے، کبھی میں اپنے ایسا بات کرتا ہی نہیں نا. کیسے کریں گے، وہ کرنے نہیں دیتی تو. ارے چلتی نہیں ہے تو کہاں سے کریں گے اونچی آواز سے بات. وہاں تو چلتی تھی پھر بھی نہیں کرتے تھے. اب یہ تو بول لینا بہت آسان ہے، لیکن میرے گھر جا کر پوچھ کے کہ حضرت مولانا بیان میں ایسا کہہ رہے تھے، وہ آپ ہی آئے تھے، تو واپی والے وہاں پوچھنے جائیں گے تو سمجھ پڑ جائے گی. ہاں لیکن اماں سے جب پوچھا کہ اماں حضرت ایسے کہہ رہے ہیں کہ کبھی میں نے لہجہ بدل کر بات نہیں کی، تو کہا بالکل صحیح فرمایا، میرے حضرت نے کبھی میرے ساتھ اونچی آواز سے بات نہیں کی، لیکن میں بھی تو ایسا موقع دیتی نہیں ہوں کہ جس سے وہ آواز بدل کر بات کرے. یعنی تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. مردوں کو بھی کالے کتے نے کاٹا نہیں ہے کہ وہ گویا خاموں کا بھونکنے لگیں گے. میری ماں تیری زبان کو درست کر لے، میری بہن میری بیٹی تو اپنی زبان کو قابو میں کر لے. ایک مول صاحب کے پاس گئی خاتون،
اور کہا مارتے بھی بہت ہے، جیسے ہی آتے ہیں گھر میں گھستے گالیاں بھی بہت دیتے ہیں، بہت شور طوفان کرتے ہیں۔ خوب شوہر کی شکایت کی، خوب شکایت کی۔ حضرت نے فرمایا کل آنا۔ دوسرے دن پھر آئی، حضرت نے ایک پتھر لیا، خامخواہ ہونٹ ہلائے، اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ پڑھ رہے ہیں، اور حضرت نے بہت زور سے پھونک لگا چھپ کر کے، کہا لے جیسے ہی تیرے شوہر کے آنے کا ٹائم ہو، دیکھا کہ اب ابھی آئیں گے، منہ میں رکھ لینا، منہ میں رکھ لینا۔ اوہ ایک ہفتے کے بعد تو مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئی کہ حضرت تو پہنچی بھی ہستی ہے، کیا دے دیا، کتنے شریف، اب تو نہ گالی بولتے ہیں نہ مارتے نہ کچھ، بلکہ اب تو لے بھی جاتے ہیں گھمانے کے لیے۔ اب تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہو گئے حضرت، میرے شوہر بہت اچھے ہو گئے۔ حضرت آپ نے کیا پڑھ کے دیا تھا؟ حضرت نے کہا بیٹا بیٹھ جا، بیٹھ جا۔ حضرت نے کہا کچھ بھی پڑھ کے نہیں دیا میں نے، تو نے اتنی شکایت کی اپنی شوہر کی کہ میں سمجھ گیا کہ تیری لپ لپی بہت چلتی ہے۔ وہ ایک بات بولتا ہے تو 10 جواب دیتی ہے، تو اپنے آپ کو کنٹرول کر لے۔ تو نے منہ میں پتھر ہی رکھ لیا تو بول بھی کیا سکتی تھی، جو کچھ بھی بولے تو کہاں سے بولے، معاملہ ختم۔ جب یہ بولتی نہیں، جواب ہی نہیں دے تو جھگڑا کہاں سے ہوگا؟ کہا بیٹا تو بہت زیادہ بولتی ہے، میری ماں اور بہنوں گھر کے جھگڑوں کو دور کرنا ہے تو بس اپنی اس لپ لپی کو بند رکھو، قابو میں رکھو، پھر دیکھو گھر کیسا اطمینان کے ساتھ گزرے گا۔ معاشرت ہم میں سے ہر آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر رکھے۔ اب کہتے ہوں کہ کیا خاک بنائے رشتہ داروں کے ساتھ، جادو کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ ارے رشتہ دار برائی نہ کرے تو رشتہ دار نہ کہلاوے، تکلیف نہ پہنچاوے تو رشتہ داری نہ کہلاوے۔ لیکن ایک واقعہ بھی سن لو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، کیا نام ہے بھائی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر الزام لگایا لوگوں نے غلط، قرآن میں 18 آیتوں کے ساتھ اللہ نے امی عائشہ کی سچائی کو اتارا، واقعہ بیان کیا۔ تو حضرت ابو بکر ایک وہ آدمی جو اپنے رشتے میں تھا، اس کو مہینے کا خرچہ دیتے تھے، اتفاق سے الزام لگانے والوں کے ساتھ وہ بھی مل گئے اور انہوں نے بھی بری بات پھیلانا شروع کی۔ حضرت ابو بکر نے کہا جا اب میں مہینے کا خرچہ نہیں دوں گا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، فرمایا اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اچھے لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ جن کو دیتے تھے ان کا خرچہ پانی بند کر دے، زیادہ دو۔ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مغفرت کر دے، میں جتنا دیتا تھا اس سے زیادہ دوں گا۔ یہ معاشرت ہم میں سے ہر آدمی کو شکایت ہے کہ میرا بھائی خراب ہے، سب خراب ہے تو تو کون سا اچھا؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ دنیا میں ساس بہو کا ایک عجیب جھگڑا ہے۔ آپ کے واپی میں بھی ہوتا ہے؟ ہاں سب کے گھروں میں ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا آج تک کہ جھگڑے کی شروعات ہوتی ہے کہاں سے۔ ابھی جو ساس ہے یہ پہلے کیا تھی؟ بہو آئی تھی، جب اس کو اس کی ساس خراب لگتی تھی، اور آج یہ بڑھی بنی، یہ ساس بن گئی تو اب اس کو اپنی بہو خراب لگتی ہے۔ تو کل تجھے ساس خراب لگتی تھی، آج بہو خراب لگتی ہے، پتا چلا کہ تو ہی خراب ہے۔ یہ شروعات کہاں سے ہو رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ کل تک یہ جوان تھی، بہو تھی تو اس کو ساس خراب لگتی تھی، اور آج ساس بن گئی تو بس میری بہو تو بہت نکمی ہے۔ یہ کون سا جھگڑا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو ویسا ہی کرشمہ ہے کہ پہلے انڈا کہ پہلے مرغی۔ یہ تو ویسا ہی سوال ہے نا کہ پہلے انڈا آیا کہ پہلے مرغی آئی؟ تو پہلے ساس کے پہلے بہو، جھگڑا کون ابتدا کرتا ہے؟ پتا چلا کوئی نہیں کرتا، دونوں کی غلط فہمی جو ہے وہ جھگڑا کروا دیتی ہے۔
ساس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ چیزیں ڈپلیکیٹ مل رہی ہے. ارے ڈپلیکیٹ کا زمانہ ہے نا بھائی. ارے جج بھی تو ڈپلیکیٹ آیا, کورٹ چلا گیا کتنے مہینوں تک کمبخت, کوئی پتہ ہی نہیں چل سکا. آئی پی ایس ادھیکاری بن کر جھوٹا بناوٹی چلا. اس سماج میں سب بناوٹی آ رہے ہیں. تو ساس کو سمجھنا چاہیے کہ تیل گھی یہ بھی ڈپلیکیٹ آتا. تیرا زمانہ سچائی کا تھا, ذرا اچھا تھا, کچھ اچھی چیزیں ملا کرتی ہے. اس لیے میں اپنے مدرسہ میں بچوں سے کہتا ہوں, بیٹا ہم تو کچھ بھی نصیب دار ہے. ہمارے ماں باپ نے خالص گھی کھایا تھا, ہم نے ڈالڈا نمبر 1 کھایا تھا, اور تم کو تو پتہ نہیں کون سی کوالٹی مل رہی ہے, کون سے گناہوں کی سزا, کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا. ہمارے ماں باپ اسٹیل کے تھے, ہم پترے کے بنے. ہماری اولاد ابھی پلاسٹک کی بن رہی ہے, اور آنے والے کون سے, یوز اینڈ تھرو والے. ہاں یہ چھوٹے چھوٹے چوزے, کیونکہ برگر اور گڑبڑ کھانے والی قوم, وہ پوڑے کھانے والے لوگ, اندر سے وہ انعام نکلتا ہے بس اس کے لیے. اور ماں بھی لچی بنی ہوئی ہے کہ کمانا, ناشتہ بنانا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, لے 5 روپے پوڑی کا کھا کر آ جا. ماؤں نے بگاڑا ہے, کھاتا نہیں ہے. ماں کو خود کو موبائل دیکھنا ہے تو وہ موبائل خود دیکھنے کے لیے دوسرا موبائل بچے کو تھما دیتی ہے. قصوروار میری ماں تو ہے, تو بقول پالن حقانی کے تو سدھر جا تو سب سدھر جا. آخری بات, مسلمان بننے کے لیے مسلمانوں اپنے اخلاق کو سدھارو. ہم نبی کے امتی ہیں, ہم کو دور سے دیکھ کر کوئی کہہ دے کہ مسلمان ہے. مجھے یاد آیا, میں اسکول میں پڑھتا تھا تو پہلے دوسرے دورن میں اور دوسرے اسٹینڈرڈ میں ایک لیسن تھا. میں آخری باتیں سنا کر ختم کر دوں. تو اس میں تھا, گجراتی میں تھا, رستانو پتھر. رستانو پتھر کیا, رستے میں ایک پتھر پڑا ہوا ہے, سب اس کو کراس کر کر کے جا رہے ہیں, ٹھوکریں لگ رہی ہے. ایک یہودی آیا, وہ ٹھہر گیا, کہتا ہے آج ایسا لگتا ہے کہ اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گیا. اس نے کہا بھئی تو کیوں ایسا کہتا ہے؟ کہا ہو نہیں سکتا کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز گری ہو اور مسلمان گزرے اور وہ چیز باقی رہے. مسلمان کو اس کے نبی نے تعلیم دی ہے کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھو. مسلمان گندی چیزیں ڈالتا نہیں ہے, مسلمان تکلیف دینے والی چیزیں ڈالتا نہیں ہے, کوئی ڈالے تو مسلمان اٹھاتا ہے. یہ ہمارا اسلام, یہ ہے چیزیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سچے پکے مسلمان بنائے. جو باتیں کہی گئی اس پر مجھے اور آپ تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. درود شریف. میں پورے مجمع سے درخواست ہے اور ہماری ماں بہنوں سے بھی دعا کے بعد اطمینان سے بیٹھے رہے. آپ حضرات کے لیے کچھ ناشتے کا انتظام ہے, اپنی اپنی جگہ سے لے کر جو ہے جانے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد. جی بھئی, مولانا کا کہنا ہے کہ کل ایک خاتون کا انتقال ہو گیا کسی بہن کا, ان کے لیے دعائیں کرے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور سب کے لیے جتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہیں, جتنے شہر میں مسلمان ہیں, اللہ سب مرحومین کی, سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد ولک المن ولک الفضل ولک الشکر یا ربنا لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی. لا حول ولا قوة الا باللہ, لا حول ولا قوة الا باللہ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم
یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے اختیار سے گناہوں کے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے نفرت نصیب فرما، گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما، نیک کام کا شوق نصیب فرما، نیک کاموں کے جذبات نصیب فرما، ایمان اور اسلام کی محبت دل میں بٹھا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان اور اسلام کی عظمتوں کو بٹھا دے۔ اے اللہ میرے جوانوں کے ایمان کی حفاظت فرما، میرے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما، میری بہو بیٹیوں کی عزت آبرو اور ایمان اور اعمال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ پورا مجمع صرف اور صرف تیری باتوں کو سننے کے لیے آیا ہے۔ اے اللہ پورے مجمع کو معاف کر دے، سب کو معاف کر دے، سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، تمام کو عمرہ کی توفیق عطا فرما۔ اتنا پیسہ دے دے کہ تیرا در دیکھ لے، تیرے نبی کا شہر مدینہ دیکھ لے۔ اے اللہ اندر سے کسی کو محروم نہ فرما، رزق کی تکلیفوں کو دور فرما، ان کے قرضوں کو پورا ادا فرما دے، بیماریوں کو سے شفا عطا فرما۔ ایسے ایسے بیمار بیٹھے جو پوری زندگی دوا کھا رہے ہیں، لیکن آپ شفا کے لیے دوا کے محتاج نہیں ہیں اللہ۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے قبرستانوں کی حفاظت فرما، اکابرین کے مزاروں کی حفاظت فرما۔ ان کی قبروں اور ان کے مزاروں کے ساتھ آج کل کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اے رب کریم وہ اگر اولیاء اللہ نہ ہوتے تو ہمارے تک ایمان بھی نہیں آتا۔ آج ان کی قبروں کے ساتھ مذاق کرنے جا رہے ہیں، اے اللہ اس پر غلط الزامات لگا رہے ہیں۔ اے اللہ پوری حفاظت فرما، پوری حفاظت فرما۔ اولیاء اللہ کا ہمیں سچا عاشق بنا، پکا عاشق بنا، ان کی تعلیموں پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ میری ماں بہنوں اور بہو بیٹیوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، عفت اور پاک دامنی نصیب فرما۔ اے اللہ میرے جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، قبول فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی سب عطا فرما، جتنی چیزوں سے پناہ مانگی اس سے پناہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد ما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق